بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 93 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے مشرقی اور مغربی عیسائیت کی تقسیم۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ عیسائی مذہب کے دو ٹکڑے کیسے ہوئے، عیسائی کلیساؤں کے دو حصے کیسے ہوئے، مشرق اور مغرب عیسائی کلیسا ان دو حصوں میں کیسے بٹا، اس کی کیا تاریخ ہے۔ نفاق عظیم۔ نفاق عظیم دراصل ایک اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کو ہم سمجھیں گے اور یہی اصطلاح ہی بنیاد ہے اس تقسیم کا۔ مشرقی اور مغربی کلیساؤں کی تقسیم کی بنیاد یہی اصطلاح ہے۔ مشرقی مغربی کلیساؤں کی علیحدگی کی بنیاد تو مذہبی کونسل سے ہی پڑ چکی تھی، مگر ان کی باقاعدہ علیحدگی اس واقعے سے ہوئی جس کو عیسائیت کی تاریخ میں نفاق عظیم کہا جاتا ہے۔ نفاق عظیم تاریخ عیسائیت کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ اس سے مراد مشرق اور مغرب کے کلیساؤں کا وہ زبردست اختلاف ہے جس کی وجہ سے مشرقی کلیسا ہمیشہ کے لیے رومن کیتھولک چرچ سے الگ ہو گیا اور اس نے بدل کر اپنا نام دی ہالی آرتھوڈوکس چرچ رکھا۔ نفاق عظیم دراصل یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے کلیساؤں میں جب آپس میں ٹکراؤ ہوا، اس ٹکراؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹکراؤ سے پہلے قسطنطنیہ کے جو کلیسائیں تھیں یہ آرتھوڈوکس چرچ کے ماتحت رہتی تھیں، جو مغربی کلیسا تھی اس کے ماتحت رہتی تھی۔ لیکن جب یہ ٹکراؤ، ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ بڑھا، یہ قسطنطنیہ کی جو کلیسائیں تھیں یہ مشرقی کلیسا کہلاتی تھی، اور مغربی کلیسا اور رومن کیتھولک کا کلیسا جو روم میں جو تھی۔ تو روم چونکہ اس وقت مرکز تھا، رومن کیتھولک ہی اصل کلیسا تھی، تو اس کے ماتحت ساری کلیسا تھی مشرقی کلیسا۔ لیکن جب ان میں ٹکراؤ بڑھا تو پھر مشرق کی کلیسا نے یا قسطنطین کی کلیسا نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اپنے آپ کا نام رکھا آرتھوڈوکس، یعنی جو قسطنطنیہ کا جو مشرقی جو کلیسا تھا اس نے اپنا نام رکھا آرتھوڈوکس، اور رومن کے چرچ کا نام ہوتا تھا کیتھولک چرچ۔ تو آرتھوڈوکس اور کیتھولک چرچ دونوں الگ ہوئے۔ اس الگ ہونے کو نفاق عظیم کہا جاتا ہے، اس کو تاریخ میں نفاق عظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ۔ مشرقی سلطنت کے بادشاہ لیو اسوری نے یہ نظریہ بیان کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی لگاتار شکستیں خدا کی طرف سے بطور سزا کی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے مجسموں اور یادگاروں کی پرستش شروع کر رکھی ہے۔ اس نظریے کے تحت بادشاہ نے بت شکنی کا حکم دے کر اپنے علاقے کی کلیساؤں کے بت توڑوانے شروع کر دیے۔ بادشاہ کے اس فکر و عمل پر روم کے پوپ گریگوری سوم نے 731 عیسوی میں بادشاہ کو مستوجب لعنت قرار دے کر اس کے فکر و عمل کو نفاق عظیم سے تعبیر کیا۔ یعنی جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نفاق عظیم، اس کی تاریخ یہ ہے کہ قسطنطین کا بادشاہ لیو اسوری نے کہا کہ مسلمانوں کی طرف سے جو پے در پہ حملے ہو رہے ہیں اور عیسائیوں کی شکستیں ہو رہی ہیں، یہ سب شرک کی سزا کے طور پر، یعنی جو ہم مجسموں کو پوجتے ہیں، یعنی عیسائی جو مجسمے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اور اس کے علاوہ دیگر حواریوں کے جو مجسمے بنا رکھے تھے، تو اس نے کہا کہ جو مجسموں کو ہم پوجتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بطور سزا مسلمانوں پہ حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے حکم دے کر کے تمام بت اور مجسمے توڑوا دیے۔ جب روم کے پوپ گریگوری سوم کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اس کو مستوجب لعنت قرار، بادشاہ کو مستوجب لعنت قرار دیا، اور اس کے اس عمل کو، بادشاہ کی اس سوچ کو اور بت شکنی کے عمل کو نفاق عظیم سے تعبیر کیا۔ تقسیم و تفریق کے بعد مغربی کلیسا کا مرکز روم میں رہا
جبکہ مشرقی کلیسا کا مرکز پہلے قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے، پہلے قسطنطنیہ بنا، پھر مسلمانوں کی فتح قسطنطنیہ کے بعد ماسکو بنا، اور پھر ماسکو مقدس آرتھوڈوکس چرچ کہلانے لگا۔ بعد میں ان دونوں کلیساؤں کے روسی، یونانی، قبطی، آرمینی اور شامی حصے وغیرہ سب ایک دوسرے سے الگ کلیسا کے طور پر منظم ہوں گے۔ یعنی مشرقی اور مغربی کلیساؤں کے مراکز کی پہچان یہ ہے کہ مغربی کلیسا تو روم میں ہی رہا، جو رومن کیتھولک چرچ تھا، لیکن مشرقی کلیسا جو آرتھوڈوکس چرچ کہلایا، اس کا مرکز قسطنطنیہ رہا، اور جب اس پہ مسلمانوں کے قبضے میں قسطنطنیہ آیا تو آرتھوڈوکس چرچ والوں نے اپنا مرکز پھر ماسکو کو بنا لیا، اور ماسکو میں یہ پہنچ کے مقدس آرتھوڈوکس کا نام پڑ گیا اس کا۔ پھر ان دونوں کلیساؤں سے جو دیگر ماتحت کلیسائیں تھیں دیگر شہروں کے، دیگر ملکوں کے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا کہ روسی کلیسا الگ ہو گئے، یونانی کے الگ ہو گئے، قبطی کے الگ ہو گئے، آرمینی کے الگ ہو گئے، شامی کے الگ ہو گئے، سب نے پھر اپنے اپنا مرکز وہاں سے ہٹا لیا اور اپنے اپنے ملک میں اس کا مرکز بنایا۔ تاہم یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، ابنیت اور تثلیث و کفارہ جیسے مسائل پر متفق رہے، یعنی ان میں مشرقی اور مغربی کلیسا میں اتنا اختلاف ہوا، سب کچھ الگ کر لیا انہوں نے، مرکز اپنی الگ الگ کر لی، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ان کے عقائد تھے اس پر ان تمام کا اتفاق رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت میں شریک ہیں، ابنیت کے کا عقیدہ یا تثلیث یا کفارہ، یہ تمام مسائل جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں ان تمام میں ان سب کا اتفاق رہا۔ اس کی تشریحات میں کچھ اختلافات رہے، لیکن بنیادی عقیدے میں کبھی اختلاف نہیں رہا۔ تقسیم کے اسباب، یہ جو تقسیم ہوا اس کے سبب کیا کیا؟ رومن کیتھولک چرچ اور آرتھوڈوکس چرچ یعنی مغربی اور مشرقی کلیسا کی تقسیم کے اسباب درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا سبب عقائد کا اختلاف۔ مشرقی کلیسا کا عقیدہ تھا کہ روح القدس کا اقنوم صرف باپ کے اقنوم سے نکلا ہے، اور بیٹے کا اقنوم اس کے لیے محض وسیلہ اور واسطہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغربی کلیسا کا عقیدہ یہ تھا کہ روح القدس کا اقنوم باپ اور بیٹے دونوں سے نکلا، یعنی سب سے پہلا سبب عقیدے کا اختلاف، اور وہ عقیدہ روح القدس سے متعلق تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق نہیں۔ روح القدس کے بارے میں یہ مشرقی کلیسا کا یہ عقیدہ تھا کہ روح القدس جو ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے، بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی، یہ اصل اللہ کی ذات سے ہے نہ کہ بیٹے کی ذات سے، بیٹا صرف واسطہ ہے، یعنی نکلا دونوں سے ہے لیکن اصل اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور بیٹا بیچ میں صرف واسطہ ہے۔ جبکہ مغربی کلیسا عقیدہ کا یہ تھا کہ روح القدس کا اقنوم دونوں میں ذات کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ سے نکلا ہے اسی طریقے سے بیٹے سے بھی نکلا، بیٹے کو واسطے کا درجہ نہیں بلکہ اصل کا درجہ حاصل ہے، یہ مغربی کلیسا کا ہے۔ مشرقی کلیسا کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ بیٹے کا نام اور رتبہ باپ سے کم ہے، جبکہ مغربی کلیسا کا عقیدہ تھا کہ دونوں برابر ہیں، یعنی مشرقی کلیسا یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھوڑی اوپر عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن ان کا عقیدہ کہ دونوں الوہیت میں دونوں برابر ہیں، باپ اور بیٹے دونوں برابر۔ نمبر 2، دوسری وجہ نسلی امتیاز۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مشرقی اور مغربی کلیسا میں نسلی امتیاز کی خلیج حائل تھی۔ مغرب میں اطالوی اور جرمنی نسل تھی، اور مشرق میں یونانی اور ایشیائی نسل تھی، یعنی دونوں کی نسلیں الگ الگ تھیں۔ تیسری وجہ سلطنت کی تقسیم۔ سلطنت روما دو حصے میں تقسیم ہو جانے کی وجہ سے قسطنطنیہ کا شہر روم کے قدیم شہر کا حریف بن گیا، یعنی پہلے تو رومی سلطنت ہی اصل تھی، لیکن اس کا جو مرکز بادشاہت جو ہے اس کی جب قسطنطنیہ کی طرف منتقل ہوئی تو قسطنطنیہ مستقل ایک سلطنت بنی، اور روم میں بھی ایک سلطنت قائم رہی رومیوں کی۔ اس طریقے سے یہ دو سلطنتیں بنی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل کے یہ چیزیں کلیسا تک پہنچی کہ کلیساؤں میں بھی اختلاف ہوا۔ چوتھی وجہ رومی پوپ کی ضد، یعنی رومی پوپ کی ہٹ دھرمی۔ پاپائے روم اپنا اقتدار اور بالادستی قسطنطنیہ کے بطریق کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھا،
اور نہ اس میں شریک ہونے کے لیے تیار تھا۔ پانچویں وجہ، ناز و تفاخر۔ رومی کلیسا کو اس بات پر ناز تھا کہ پطرس اور پولس نے روم میں ہی شہادت پائی تھی، اس لیے یہ شہر اور کلیسا زیادہ مقدس اور اہم ہے۔ قسطنطنیہ چونکہ رومی حکومت کا پائے تخت تھا، اس لیے وہ رومی کلیسا پر اپنی فوقیت ظاہر کرتا تھا۔ چوتھی وجہ روم کی ضد یہ کہ روم کا جو پوپ تھا وہ قسطنطنیہ کے بطریق کو بالادستی یا اس کا اقتدار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی شرکت برداشت کرنے کے لیے تیار۔ اور پانچویں وجہ یہ تھی کہ دونوں اپنے اپنے پاس موجود چیزوں پر ناز اور فخر کرتے تھے کہ وہ روم میں پطرس اور پولس کی شہادت کی وجہ سے رومی اپنے آپ کو زیادہ قابل فخر سمجھتے تھے، اور قسطنطنیہ سلطنت کا مرکز ہونے کی وجہ سے قسطنطنیہ کے لوگ یعنی مشرقی کلیسا کے لوگ زیادہ اپنے آپ کو قابل فخر سمجھتے تھے۔ چھٹی وجہ، زبانوں کا اختلاف۔ دونوں کی زبانیں مختلف تھیں، رومی کلیسا کی زبان لاطینی اور مشرقی کلیسا کی زبان یونانی۔ دونوں کی تعلیمات کا ترجمہ جب دوسری زبان میں ہوتا تو مفہوم میں اختلاف پیدا ہو جاتا اور بحثیں چھڑ جاتی تھیں۔ ساتویں وجہ، نظریے کو زبردستی بنوانا۔ پوپ لیو نہم نے 1054 میں مغربی عقائد کو مشرقی کلیسا پر تھوپنے کی کوشش کی، مگر قسطنطنیہ کے بطریق نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح یورپ کے سفراء نے سینٹ صوفیہ کے چرچ میں قربان گاہ لعنت کے کلمات لکھ دیے، قربان گاہ پر لعنت کے کلمات لکھ دیے۔ اس بات نے نفاق عظیم کو مکمل کر دیا۔ خلاصہ، آج کی اس وقت کا خلاصہ یہ کہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ نفاق عظیم کیا ہے، پھر نفاق عظیم کی تاریخ پڑھے گی، اس کی تاریخ کیا، پہلے نفاق عظیم کے بارے میں جانا، اس کی اہمیت کو، پھر اس کے بعد اس کی کیا تاریخ رہی، کیسے اس کی شروعات ہوئی، پھر دوسری چیز کی اس کے مراکز کیا جب تقسیم ہو تو مشرقی اور مغربی کی مراکز کیا، مشرقی اور مغربی کلیسا کی، پھر تقسیم کے اسباب کیا تھے، وہ